اچھا، میں اس میں بس ایک جو آرگومنٹ لے کے جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ خدا کے نظریے کو ڈیبنک کرنے کے بہت سارے آرگومنٹ ہیں، اور کوثر صاحب نے تو ابھی فرما دیا کہ ایسی ضرورت بھی نہیں رہے گی کہ اتنی دفعہ ڈیبنک کیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی کبھی اس نظریے کو، کسی نظریے کو اسی پوائنٹ آف ویو سے بندہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ شاید کسی کو اپیل کر جائے کبھی، تو ہے تو بے شمار طریقے ہیں اس کو ڈیبنک کرنے کے. تو ایک جو میرے ذہن میں تھا پچھلے 2-3 دن سے میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک سمپل آرگومنٹ جو اوہو لگتا ہے علی وہ بھائی یہ آپ ہے کی کہ کنیکشن کٹ کیس گئی، تو فار یا پھر کیس سے کچھ ریپیٹ کریں. بنایا ہے تو وہ خدا کے نظریے کی گیز آتا ہے ایگزیکٹلی. جی جی آپ ہاں کی جی، کنیکشن اگر خراب ہو گئی جو تھی، کچھ کیس کٹ گئے فار تھے آپ. کریشن ہے، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، پھر سے ریپیٹ کر دیں. اچھا کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بول دیتا ہوں. جو دا کیس فار کریشن از ایکچولی کیس اگینسٹ گاڈ. اب میں اس نظریے کو جس آرگومنٹ کو جس طریقے سے لے کر چلنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خدا کا اور جو وقت کا ریلیشن شپ ہے، جو ٹائم کا ریلیشن شپ ہے، وہ آپس میں کیا ہے. کیونکہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ٹائم ایک بڑی اسپیشل چیز ہے ہماری ایگزسٹنس کے اندر، جو ہر چیز کو ایک طرح سے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اگر ہم سائنٹیفکلی نہ بھی بات کریں، میں سائنٹیفکلی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اسپیس ٹائم کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اگر ہم لیمن ٹرمز میں بات کروں جہاں ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم سارے وقت کی قید کے اندر ہیں، ہم اس کی قید سے باہر نہیں ہو سکتے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو خدا کا نظریہ ہے، جو مقبول ہے، جو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے، اس نے سب کچھ بنایا ہے، اور باقی سب کچھ مخلوق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وقت ہے، یا اسپیس ٹائم کہنا چاہے سائنٹیفکلی، یا ٹائم کہنا چاہے ان لیمن ٹرمز، وہ جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ کریشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خالق جو ہے وہ اپنی کریشن کے اندر تو جا نہیں سکتا، تو ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جو کریٹر ہے وہ اس وقت کے اندر قید ہے ہماری طرح، تو لامحالہ ہمیں اسے رکھنا پڑتا ہے باہر. اب میں 1-2 دن بڑا اس پہ سوچتا رہا کہ یار یہ جو ایگزسٹنس ہے کسی بھی بینگ کی، جو کانشیس ہو، کسی بھی کانشیسنیس کی جو ایگزسٹنس ہے آؤٹ سائڈ ٹائم، وہ کیسی دکھتی ہے؟ کیونکہ ٹائم لٹرلی ٹائم ہے کیا، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. تو اگر آپ ایسی ایگزسٹنس کو سوچیں تو وہاں پر لٹرلی آپ کو ایسے لگے گا کہ کچھ الائیو ہونا یا کسی چیز کا ہونا ناممکن ہے. کیونکہ اگر کسی جگہ پہ ٹائم نہیں ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ وقت کی قید سے باہر ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا ہے، اگر سے جگہ کہہ سکے تو وہاں پر ٹائم تو ہو نہیں سکتا. تو اگر ٹائم نہیں ہو سکتا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہی کچھ بھی ہوگا، اگر میں اپنے آپ کو رکھوں ایسی جگہ پہ اور میں کہوں کہ یار سم ہاؤ اویئر اور میرے ارد گرد ٹائم نہیں ہے، تو میرے ارد کچھ بھی نہیں ہو رہا. اٹس اے میزریبل ایگزسٹنس. اور اس میزریبل ایگزسٹنس کے اندر جو ہی کچھ بھی ہوگا، جیسے میرا ہارٹ بھی بیٹ کرے گا، تو اس کے بیٹ ہونے کا اندر ایک ایونٹ کریٹ ہوگا جس کا پہلے بھی اور بعد بھی، اور ایک وقت آٹومیٹکلی کانسیپٹ آ جائے گا. تو وقت کے کانسیپٹ کو بیچ میں لانا پڑے گا، اور وقت اگین پھر وہ خدا جو ہے اس وقت کی قید کے اندر آ جائے گا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کائنات بنائی، اسے یونیورس بنائی، جو دنیا بنائی، تو یونیورس بناتے ہی اس نے ایک ایکشن کیا، اور جب اس نے ایکشن کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کا کانسیپٹ آ گیا، اور وہ خدا کے لیے بھی لاگو ہو گیا اسی طرح جس طرح وہ ہمارے لیے لاگو ہے. کیونکہ خدا کے نظریے سے بھی چاہے وہ اس بنائے ہوئے وقت کی قید سے آزاد ہو، لیکن وہ کسی اور وقت کی قید کے اندر واپس آ چکا ہے، کسی اور سکیل میں واپس آ چکا ہے. تو اس سے میرے خیال میں ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کریشن کی بات کریں گے تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ایسا کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کر سکتا جو خود کسی اور کریشن کے اندر نہ ہو. If that makes sense. مگر ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں، سبسٹینشیا بھی کر چکے ہیں، اور بڑی ایٹ لینتھ بات کر چکے ہیں. جی جی دیکھیں، فرمائیے. فلسفے اور سائنس کے ریلیشن کو سمجھیں. جب تک دنیا میں فلسفہ جو تھا نا وہ پریویلنٹ تھا نا، یا طاقت اس کے پاس تھی، یا لوگ اس کو حرف آخر مانتے تھے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات جو تھی نا وہ ٹیمپورلی بھی انفینٹ تھی. ٹھیک ہے، کہ وقت میں جتنا مرضی پیچھے آپ جا سکتے ہیں، اور اسپیشلی بھی انفینٹ بہت سے فلاسفر تھے جو مانتے تھے. ٹھیک ہے، مگر پھر سائنس آئی، پھر سائنس نے بتایا کہ 13.8 بلین ایئرز پہلے یونیورس شروع ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں نے اپنا فلسفہ بدلنا شروع کیا اس کی بنیاد پہ. یہ بڑی ریسنٹ فلسافیکل ڈائمنشن ہے کہ جی کیا خدا جو ہے وہ وقت، زمان و مکان سے باہر ہے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے خدا باہر ہے. اور یہ صرف ایک دعویٰ ہے.
ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ, یہ صرف ایک دعویٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ زمان و مکان کا کوئی باہر بھی ہے. جب تک یہ بات ثابت نہیں ہوتی تب تک یہ صرف اور صرف ایک منطق رہتی ہے. اور منطقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ منطقیں جب تک حقیقت سے میل نہیں کھاتی اور منطقوں کو ثبوت نہیں ملتا تب تک انہیں حتمی نہیں مانا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سائنس نے منطق کی کمر توڑ دی ہے کوانٹم مکینکس کی شکل میں. ٹھیک ہے, منطق جو لگاتے تھے نا ہم لوگ, منطق یہ کہتی تھی, اور یہ بڑا پرانا کلاسیکل گریک آرگومنٹ ہے کہ بھائی ایک وقت میں سقراط 2 جگہوں پہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں الیکٹران 2 جگہوں پہ ہو سکتا ہے. یعنی وہ اٹل منطق جسے ہزاروں سال سے اپلائی کر کے رکھا تھا, کوانٹم مکینکس جب آئی تو اس نے ایک ہی وقت میں آ کے اسے توڑ دیا. پھر دوسری بات کہ ایک ہی وقت میں سقراط جو ہے وہ ارسطو نہیں ہو سکتا, اور ارسطو جو ہے وہ سقراط نہیں ہو سکتا. اسی بات کو آ کے پھر کوانٹم مکینکس نے توڑ دیا کہ بھائی ایک ہی وقت میں پارٹیکل بھی ہو سکتی ہے اور ویو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ منطق جو ہے جسے ہم منطق سمجھتے ہیں کہ اچھا جی اگر کائنات کا کوئی اندر ہے تو کائنات کا کوئی باہر بھی ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ بائنری تھاٹ کو نان بائنری سچویشن پہ لگانے کی ایک کوشش ہے, اور یہ بھی ایک فیلسی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, یہ فالس ڈائکوٹمی ہی ہے اصل میں, کہ جی ہم یہ کہیں کہ جی کیونکہ کائنات کا کوئی اندر ہے تو کائنات کا کوئی باہر بھی ہوگا, کیونکہ وقت کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں تو وقت سے باہر بھی ہوں گی. حالانکہ اگر ہم سائنس کی زبان میں بھی سمجھیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ وقت گزرتا کیوں ہے, اور وقت آگے کو کیوں گزرتا ہے, پیچھے کو کیوں نہیں گزرتا. وقت کی جو رو ہے وہ کیا ہے, یہ ہم سائنس کی زبان میں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہے, بس یہ گزرتا ہے, ہم یہ جانتے ہیں. اور وقت کا جب ہم یہ نہیں جانتے کہ وقت گزرتا کیوں ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وقت کا کوئی باہر بھی ہے. تو یہ جو بائنری لاجک ہوتی ہے نا عام طور پہ وہ درست نہیں ہوتی. اور کسی جگہ پہ یہ سوچ لینا کہ اگر ایک چیز ٹھیک نہیں ہے یا ایک چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں تو اس کی ضد آٹومیٹکلی ٹرو ہو جائے گی, یا اس کی ضد میں کوئی بھی بات جو ہے وہ درست ہوگی سائنسی طور پہ یا فلسفی طور پہ. تو یہ بات فلاسفہ کی نظر میں اور فلاسفی میں خود غلط ہے اصل میں. اگر ہم خود ہی دیکھیں نا صرف اور صرف لاجک کے اور فلاسفی کی لاز کی بیس پہ دیکھیں تو اصل میں یہ جو فالس ڈائکوٹمی ہوتی ہے نا یہ بھی ایک بڑی شدید قسم کی جو ہے نا وہ فیلسی ہے. اور مذہب کی یا خدا کو جب بھی کسی جگہ پہ سچ ثابت کرنا ہوتا ہے فالس ڈائکوٹمی بہت بار بہت زیادہ شدید طور پہ استعمال ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ زمان و مکان سے باہر کچھ ہے یا زمان و مکان کا کچھ باہر بھی ہے. ہاں آپ کی بات کی تھوڑی سی اس سے تائید بھی ہوتی ہے, مگر ساتھ میں یہ بھی بات ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ ہم اس لاجک کو بنا ہی نہیں سکتے. اس لاجک کے بنانے کا جواز جو ہے نا منطقی جواز موجود نہیں ہے جب تک کوئی شخص خدا کے وجود پہ باعث نہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ منطق کو توڑ مروڑ کے ہی ہمیشہ خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, میرے خیال ہے جس منطق تک آپ جا رہے ہیں نا اس منطق تک ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کی جو پانڈے ہیں اس سے پیچھے کھڑک جاتے ہیں خدا کے معاملے میں. تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کسی صورت بھی کہ جی زمان و مکان سے کچھ باہر ہے اور زمان و مکان سے خدا باہر بیٹھا تھا. پہلے تو آپ ثابت کریں, کوئی شخص ثابت کرے, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں بھائی زمان و مکان سے کوئی باہر تھا. پھر دیکھیں گے کہ اس زمان و مکان سے باہر میں کوئی خدا ہونے کا جواز پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا. تو یہ بات ہے ساری کی ساری. اچھا غالب امید ہے آپ کو اس میں سمجھ پتہ کیا آئی ہے کہ میں نہیں مجھے تو آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. مجھے اس کی ضرورت, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی شاید ضرورت اتنی زیادہ بھی نہیں جاتی, لیکن شاید میں کسی جگہ ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. لیکن اس طرف جو نارملی میں نے جو اس چیز کو سوچا ہے اس کی ایک بڑی سیدھی سی وجہ ہے. وہ یہ کہ میں روٹین میں آپ لوگوں کے کال سنتا ہوں, جو لوگ آپ کے چینلز پہ آتے ہیں یہاں پر آتے ہیں, اور مجھے یہ لگا کہ آپ کی بات جو آپ نے بھی بولی کہ اب ایک ٹینڈنسی ہے, یہ پرانے لوگوں میں نہیں ہے. مطلب اگر آپ کوئی پرانی تفسیریں اٹھائیں گے, پرانے فلسفہ دیکھیں گے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا تھا. لیکن ابھی ایک ٹینڈنسی ہے کہ جو ماڈرن آپ کہہ لیں ان کے لیے کیا لفظ بولا جا سکتا ہے, جو اس کے ہیں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے لوگ ہیں, ان کے اندر یہ ٹینڈنسی بہت زیادہ آتی جا رہی ہے. تو میرا یہ تھا کہ اگر آپ ان کی بات کو ایک سیکنڈ کے لیے ان کے زمشن کو مان لیں, آن بورڈ لے لیں, تب بھی اسے وہ ثابت نہیں کر سکتے. دیٹس دی ہول آرگومنٹ فار دس ون.
جی ہاں جی ایسے آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں مگر مسئلہ یہ ہے کہ منطق وہاں تک پہنچتی نہیں ہے جہاں کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ملٹی ورس دیکھیں, ملٹی ورس یا پھر یہ سمجھنا کہ پیرلل یونیورسز یا کوئی میگا ورس جو ہے وہ پاسبل ہے, یہ بھی سائنس فکشن سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کی ایکسپلینیشن اب سائنس فکشن سے, جیسے ساحل ادیم بیٹھا رہتا ہے نا تو وہ باتیں کرتا رہتا ہے کئی بار, سائنس فکشن ہاں جو ہے وہ لیکن ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ یہ اپنے مذہب کی کیا تفسیر کریں گے. اب ان کے پاس یہ آئیڈیاز لیکن کبھی لیکن بھی نہیں تھے پہلے. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اب اس بات کو میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں, اسپیشلی میگا ورس کے لیے جو آرگومنٹ ہے, کیا اس کا اوریجن جو ہے وہ فائن ٹیوننگ سے ہے نا؟ تو مطلب وہ تو ایک سائنٹیفک ڈسکشن ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہے. ایک پیورلی سائنٹیفک ڈسکشن ہے کہ ایک سائنٹیفک پرابلم ہے کہ کوئی چیزیں فائن ٹیون کیوں ہیں, اور اس کا ایک سائنٹیفک جو اس کے لیے آپ کہہ لیں تھیورائز کی جاتی ہیں چیزیں, یا کہا جاتا ہے کہ یار یہ اوکے, اگر اس کو ایکسپلین اوے کرنا ہے تو اس میں سے ایک آرگومنٹ اس طرح کا ہو سکتا ہے جس کا کوئی پروف کسی کے پاس نہیں ہے. So it's just those wild thoughts out there in scientific community. میں نے کچھ سائنٹسٹ کو بھی یہ بات بولتے ہوئے سنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں کرتا اس بارے میں بات, لیکن وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ آرگومنٹ ہے. وہ میگا ورس بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے جو ہمیں نہ سمجھ آتی ہو. میں اس میں جانے ہی نہیں چاہتا ابھی. دیکھیں علی, مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی ہے اور جو غالب نے بات کی ہے, ان دونوں باتوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں وہ یہ تو بات بالکل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اندر اور باہر کا, آؤٹ سائڈ اسپیس ٹائم, آؤٹ سائڈ اسپیس, ان سائڈ اسپیس, یہ اپنے اندر اسپیس کو پرسیوم کر رہا. اندر باہر کا کانسیپٹ ایک اسپیشل کانسیپٹ ہے. تو آؤٹ سائڈ اسپیس, دا فیکٹ کہ ہم یہ جملہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں یا یہ مرکب لگا سکتے ہیں اسپیس سے پہلے آؤٹ سائڈ کا, یہ ویسے ایک میننگ لیس اسٹیٹمنٹ ہے. مگر مجھے جو آپ کی بات سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ویسے تو یہ ایک غلطی ہے آؤٹ سائڈ اسپیس کی بات نہیں کرنا, لیکن چونکہ بہت بڑی تعداد اور کچھ سیریس تھیولوجیکل فلاسفرز جو ہیں, یعنی میرا مطلب آپ کسی ہمیں یہ سننے کو مل ہی جاتا ہے آؤٹ سائڈ اسپیس, بڑی حد ہوگی وہ آؤٹ سائڈ کی احتیاط کرتے ہیں جب تو وہ بیونڈ کہہ دیتے ہیں اسپیس, ٹھیک ہے, لیکن بیونڈ بھی ایک اسپیشل کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے جی. بڑی حد ہوگی وہ ود اور وداؤٹ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں, ود اسپیس یا وداؤٹ اسپیس, لیکن ود اور وداؤٹ اپنے اندر کسی چیز کا اس اسپیس میں اسپیشل کوآرڈینیٹس میں ہونا یا نہ ہونا, وہ بھی ایک اسپیشل. تو ہم تو جس طرح جتنے ٹائم میں کہہ دیں اس سے زیادہ اسپیس میں بھی کہہ دیں. تو وہ لوگ چونکہ بہت بڑی تعداد یہ غلطی کرتی ہے. آپ کا مجھے جو پوائنٹ سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم وقتی طور پر اس غلطی کو نظر انداز بھی کریں پھر بھی ان کی ڈالنی غلطی. That's exactly what I wanted ہاں to say. اچھا, وہ بہرحال وہ ڈسکشن کک سٹارٹ ہی نہیں کر سکتی بیکاز آف واٹ غالب سیڈ. وہ لیکن وہ چونکہ وہ غلطی کرتے ہیں, ہم انہیں کہیں اچھا یہ آپ غلطی کریں پھر بھی آپ کی دال نہیں گلنی. اوپر سے مصیبت یہ کھڑی ہو جاتی ہے, شاید مجھے نہیں پتا کہ آپ اور غالب دونوں ہی اس طرف پوائنٹ کر رہے تھے, شاید وہ یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم کانشیسنس کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے, اس کی جو بھی کیا کہتے ہیں مینیفیسٹیشن ہے, فزیکل مینیفیسٹیشن ہے, جو بھی ہے اس کو مسٹری کہنا, جو بھی ہے, ہمیں اتنا پتا ہے کہ کانشیسنس کے لیے نیسیسری کنڈیشن میموری ہے. بغیر میموری کے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میموری ہے تو پھر کانشیسنس ہوگی, سفیشینٹ کنڈیشن نہیں میں کہہ رہا, لیکن اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیسیسری کنڈیشن ہے میموری. وداؤٹ میموری کانشیسنس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جب آپ کو میموری نہیں ہے, یادداشت نہیں ہے, تو کانسیپٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے, وہ کانشیسنس کا کوئی مطلب نہیں ہے نا. بیسیکلی وہ نیسیسری کنڈیشن ہے. اچھا, جب آپ یہ کہہ دیا کہ نیسیسری کنڈیشن ہے کانشیسنس کے لیے میموری, تو میموری کا مطلب ہی آپ ٹائم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ میموری کا مطلب ہی ہے T-1 T-2 سے پیچھے جو ٹائم. ٹھیک ہے, آپ CPU ہے لیکن آپ کا ڈیٹا کو نہیں تو کیا پروسیس کرے گا؟ آپ کلاسیکل, اس کا آپ میموری کا مطلب ہی یہ کہ آپ کلاسیکل ٹائم میں ایگزسٹ, اور کلاسیکل ٹائم کا مطلب وہ کارلو رویلی اور جو لی سمول, اگر آپ اس سے واقف ہے, کارلو رویلی اور لی سمولن کی جو ڈسکشن ہے, دونوں یہ بڑے چوٹی کے فزسسٹ ہیں جو کہ ٹائم کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں. میں اس وقت اس میں بات نہیں کر رہا, میں جو ریلیٹیوسٹک ٹائم ہے اس کو میں کلاسیکل ٹائم میں آج کی تاریخ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ریلیٹیوٹی تو کلیئر ہے کہ ٹائم اس طریقے سے نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, وہ بھی ریلیٹیوسٹک ہے.
لیکن بہرحال وہ ریلیٹیوسٹک ٹائم بھی ود ان دس اسپیس ٹائم ہی ایگزسٹ کر رہا ہے. میں اس کو گنتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میموری کا کانسیپٹ اس کلاسیکل ٹائم کے بغیر جو ہمارے پاس کوگنیٹو ایپریٹس ہے, پرفیکٹ ہے, امپرفیکٹ ہے, جیسا بھی ہے, اس کے مطابق اس کلاسیکل ٹائم کے بغیر میموری کا کانسیپٹ نہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. جب میموری کا کانسیپٹ ڈزنٹ میک سینس, اس کی لاجیکل ایکسٹینشن یہ ہے کہ کانشیسنس کولیپسس, تو پھنس جاتے آپ. ہاں, اور دوسری بات جو یہ سولوشنز ہے نا اس کے کیا اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ پرابلم کے سولوشنز جو ہے نا وہ ہائپوتھیٹیکل ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ملٹی ورس کا کانسیپٹ اصل میں ہائپوتھیٹیکل ہے, میگا ورس کا کانسیپٹ اصل میں جو ہے نا وہ ہائپوتھیٹیکل ہے. کوئی سپر سیڈنگ اگر یونیورس ہم کہیں جس کا پارٹ ہمارا یونیورس ہو سکتا ہے, جس میں بیٹھ کے کسی نے ہمارا یونیورس بنا دیا ہے, وہ ایک بہت ہی مطلب جو ہے نا ایک عجیب سچویشن ہے. اس کو مانا تب تک نہیں جا سکتا جب تک ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈسپروویبل نہیں ہے, ہاں ڈسپروویبل نہیں ہے تو سائنٹیفک نہیں ہے. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو تو یہ ڈوبتے کو تنکے کا تھا سہارا. ان کو تو بھائی اگر ہم کسی دن یہ کہہ دیں نا کہ جب حلق مسلمان ہو گیا تو انہوں نے مان لینا ہے کہ حلق مسلمان ہو گیا. ان کو اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی, اپنا خدا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اصل میں پورے نالج کی نا ایک اساس ہے. نالج کی جو ایک بات ہے نا, جو نالج کا بگننگ ہوتا ہے نا, وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں, مگر نالج کا اختتام کہیں نہیں ہوتا. نالج کی جو یا کسی بھی بات کو جاننے کا جو انجام ہے نا, وہ جاننے والے پہ ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے, اور اس کا انجام ہمیشہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے اور ہم کیا نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے, ایگزسٹنس کیوں ہے, یونیورس کیوں ہے, ہم کیوں ہیں, ہم کانشیس کیوں ہیں, ہو سکتا ہے ان سوالوں کے جواب کبھی بھی نہ مل پائیں, مگر یہ فرض کر لینا کہ ہم ان کے جواب جانتے ہیں, اصل میں جہالت اس کو کہتے ہیں. اگر ہم یہ مان لیں نا کہ ہم نہیں جانتے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ کئی بار جب انسان کسی چیز کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتا نا, تو اگر اس کو پتا ہو نا کہ وہ اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتا, تو وہ اتنا رجت پسند اور اتنا ریجڈ نہیں بنتا پھر. ٹھیک ہے, وہ اپنی سوچ کو اس طرح سے محدود کرتا ہے, اور وہ جانتا ہے اپنی سوچ کی حد کو, اس لیے وہ بہت زیادہ ایسا, اور اس میں نا وہ بھی نہیں آتی وہ, کیونکہ جب سب سے بڑا المیہ تاریخ کا اصل میں یہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ خدا ہے, پھر وہ یہ صرف یہ نہیں مانتا کہ خدا ہے, وہ یہ سمجھتا کہ اسے سب کچھ پتا چل گیا, حالانکہ وہ ہوتا جاہل ہے. تو مذہبیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھانے کی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان سب سوالوں کے جواب ہیں جو انسان کی سوچ کے سب سے مشکل سوال ہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان سے 1 ملین سال یا 1 لاکھ سال پہلے آنے والی کوئی ایلین سویلائزیشن بہت سے ان سوالوں کے جواب تلاش کر چکی ہو جو ہمارے پاس نہیں ہے, مگر یہ بھی اب ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے. میں اس کو یوزلی ایسے ڈسکرائب کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جواب کو سوال پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس جواب موجود ہے اور یہ سوال ڈھونڈتے ہیں کہ یار اچھا یہ فلاں سوال پر فٹ کر دیا جائے, تو یہ obviously غلط اپروچ ہے. اچھا, میں آپ اگر دونوں بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, آپ نالج وائز تو بڑے, عمر وائز ہو سکتا ہے میں آپ دونوں سے بڑا ہوں, تو میں آپ سے اگر ایک مجھے شاک لگنے لگا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں میں کتنا بڑا ہوں. میں تقریباً 50 کا ہوں, تو مجھے یقین ہے میں آپ سے تو بڑا ہوں, اور میں نے آپ کا وہ سنا بھی ہوا ہے, میں آپ کے بہت نزدیکی ہوم ٹاؤن سے بھی ہوں, تو میں بڑے انٹرسٹ سے آپ کی باتیں سنتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ آپ کتنی عمر کے اور آپ کہاں سے ہیں. تو میرا مطلب آئی کین کنیکٹ. لیکن میں اگر آپ کی اجازت ہے ایک سوال پوچھ لوں آپ دونوں بھائیوں سے, آپ سے. یہ اب آپ کو حاجی بھائی سے اجازت لینی پڑے گی, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا ٹائم ہے. نہیں پوچھیے, ابھی حاجی بھائی تو میرے خیال میں مہمانوں کے ساتھ ہیں کہیں. اچھا, میں اکثر اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور مجھے اس کا جواب نہیں ملتا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا میں یہ سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری یونیورس ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ ایک پریڈکٹیبل سسٹم ہے. میں اس کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کی بگننگ میں بگ بینگ ہوا, وہاں پر کوانٹم فلکچویشنز تھیں, وہاں سے یونیورس کا آغاز ہوتا ہے, یونیورس ایکسپینڈ کرنا شروع کرتی ہے, وہ سٹارز بناتی ہے, جو پاپولیشن
1 स्टार्स सॉरी पॉपुलेशन 3 स्टार्स हैं, ये उल्टा है एक्चुअली, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। जो पॉपुलेशन 3 स्टार्स हैं वो बहुत बड़े बनते हैं, एकदम बनते हैं, छोटी लाइफ के होते हैं, वो सुपरनोवा करते हैं, उस सुपरनोवा से कॉम्प्लेक्स मेटल्स पैदा होती हैं। मेटालिसिटी इन द टर्म्स ऑफ स्पेस साइंस ऑब्वियसली इज एनीथिंग अदर देन लाइक द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स। तो हम कहते हैं फिर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टार्स बनते हैं पॉपुलेशन 2, फिर वो सुपरनोवा होते हैं। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी है यूनिवर्स की, वो इंक्रीज होती है। इवेंचुअली कुछ रीजन्स जो है वो फेवर करते हैं इस तरह की कंपाउंड्स को जो कि लाइफ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जब उससे लाइफ फॉर्मुलेट होती है, अब ये सारा कुछ जो है दिस इज गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स, और यहाँ पर कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है। तो इस अगर जो भी कंडीशन सेट है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस, दे गवर्न के ये सब कुछ होना ही होना है, इसके अंदर कोई तब्दीली आ नहीं सकती। एंड देन यू इवेंचुअली रीच लाइफ, और जब अब लाइफ आती है तो लाइफ जो है वो अपनी एक शेप लेती है। वो शेप जो है वो हम देख सकते हैं, जो हमें जहां तक पता है, जो हम देख सकते हैं वो जेनेटिक इन नेचर है। और जो जेनेटिक है वो स्टिल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट जो अगर हम उसमें जितने भी फैक्टर्स लेने, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। जैसे आपका वेदर है, कि किसी जगह पे बर्फ पड़ गई, ठंड पड़ गई, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्रिएट हुए, स्पीशीज जो हैं उनको फेवर मिली, कुछ स्पीशीज को फेवर नहीं मिली, वो एक्सटिंक्ट होंगी। जो जो फाइन ट्यून टू दैट एनवायरनमेंट, वो दे वर मोर अडेप्टेड टू सर्वाइवल, वो सर्वाइव करके इवेंचुअली इट रीचेस अस। और हम भी आज जो कुछ कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इवेंचुअली इट्स द सेम, or if this is coming from my actions, my decisions, which are driven by my genetics, and my genetics are driven by governed by all the events in the past. So it is a highly complex system. It's not doing that, but is it a deterministic system कि eventually इसकी कोई और possibility हो ही नहीं सकती थी सिवाय इसके कि जो कि जहाँ पे अभी हम हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती? क्या ये कहना सेफ है, गलत है? मैं कभी इसको वैलिडेट नहीं कर सका अपने माइंड में। मुझे लगता है कि कुछ गलत होगा मेरे आर्गुमेंट में, मेरे सोचने में, लेकिन मैं इस पे जानना चाह रहा था। सर थैंक्स सर, मैं इसे टेकअप करूं? करें और बुक भी रेकमेंड कर दें। बुक मुझे नहीं पता कि आपको, मुझे पता है आप डिटरमिनिस्टिकली आपने एक ही बुक करनी है, इट्स ऑलरेडी डिटरमिन्ड, कौन सी बुक, इट्स ऑलरेडी डिटरमिन्ड। तो आप टेकअप करें और बुक भी रेकमेंड करें। तो ये बात एक सिंपल है, जो सब्सटेंशियल ने जो एंगल दिया है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत एंगल है, ठीक है। और ये बड़ी मतलब ये अप्रोच बड़ी जबरदस्त है इसको अप्रोच करने की। वो ये है कि कॉन्शियसनेस असल में क्या है। कॉन्शियसनेस असल में मेमोरी का फंक्शन ही है, ठीक है। कॉन्शियसनेस का बेसिक यूनिट जो है ना वो मेमोरी है, और मेमोरी की बेस के ऊपर मेमोरी जब कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस में जाती है ना, तो फिर जाके आप कॉन्शियसनेस को संभाल पाते हैं। अब एक मसला है कि मेमोरी भी हमारे पास यूनिवर्स में दो तरह की है, यहाँ लाइफ के केस में दो तरह की है। एक है जी ज्यादा एडवांस मेमोरी, जिसे आप न्यूरोलॉजिकल मेमोरी कह सकते हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो मिलके आपस में एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं कि वो सिचुएशनल अवेयरनेस, और ना सिर्फ बॉडी के अंदर अवेयरनेस बल्कि सिचुएशनल अवेयरनेस की भी एक पीक को अचीव करते हैं। मगर दूसरी तरफ जो ज्यादा प्रिमिटिव टाइप की मेमोरी है, वो एवोल्यूशन में बड़ी शुरू में इवॉल्व हो गई थी, वो है जी बेसिकली डीएनए, ठीक है। और डीएनए से पुराना मेमोरी सिस्टम हमें कोई भी यूनिवर्स में कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब जो मेन बात है ना, असल में हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कॉन्शियसनेस जो है ना, ये मजहबी लोग जो है ना, ये उल्टी गंगा बहाते हैं। ये कहते हैं कि यूनिवर्स कॉन्शियसनेस का बाय प्रोडक्ट है, मगर मसला ये है कि कॉन्शियसनेस जो है ना वो यूनिवर्स की इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। अगर यूनिवर्स के अंदर इतनी एबिलिटी है कि उसके अंदर मेमोरी के सिस्टम्स बन सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स होते होते वो डीएनए के 4 बेस पेयर से चलते हुए बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस तक पहुंच सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे बीइंग्स पैदा हो जाएंगे जो सोचने लगेंगे हम कहां से आए और यूनिवर्स कहां से आया। मसला ये है कि अगर यूनिवर्स हो सकता है यूनिवर्स साइक्लिकल हो, मल्टीवर्स से ज्यादा चांस इस बात का है कि यूनिवर्स साइक्लिकल हो सकता है, कि यूनिवर्स मर जाता है या यूनिवर्स की हीट डेथ हो जाती है, फिर कोई ऐसा फिनोमेना हो सकता है, हाइपोथेटिकल बात है, ठीक है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि ये बात सही होगी। ऐसा हो सकता है कि जी किसी आज से गूगल इनटू गूगल ईयर्स के बाद यूनिवर्स में कोई ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसकी वजह से एक बार फिर बिग बैंग हो जाता है, और यूनिवर्स की एनर्जी अपने आप को फिर किसी साइक्लिकल सिस्टम में इस तरह से रिकॉन्फ़िगर करती है कि वो दोबारा से
اس کے اندر انرجی اور انٹروپی جو ہے وہ اس کے اندر چینج آنے لگتی ہے اور چیزیں بدلنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے کہ یونیورس کی کچھ ایٹریشنز میں بات ادھر تک پہنچ ہی نہ پاتی ہو کہ میموری سسٹمز بن سکتے ہیں اور یونیورس کے اندر کانشیس بینگز پیدا ہو سکتے ہیں. تو جب نہیں پیدا ہوں گے کوئی سوچے گا ہی نہیں. ہو سکتا ہے گوگل ٹائمز جو ہے ایسی ایٹریشنز یونیورس کی گزر جاتی ہوں اگر یونیورس سائیکلیکل ہے تو. ہائپوتھیٹیکل بات ہے مگر پھر بھی ٹھیک ہے. اگر سائیکلیکل ہے پھر پتہ نہیں کتنے گوگل ایئرز کے بعد جا کے دوبارہ کبھی یونیورس کے اندر ایسے کانشیس بینگز پیدا ہونے کی سوچ آتی ہے اور پتہ نہیں وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی یونیورس کہاں سے آیا اور ہم کہاں سے آئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سوال پیدا تب ہوتا ہے جب اس سوال کے اثار پیدا ہوتے ہیں. اس پلانٹ کے اوپر بارش نہیں ہو سکتی جس کے اوپر کوئی لیکوڈ اوشن نہیں ایگزسٹ کرتا, اور لیکوڈ اوشن میں رہنے والی مچھلیاں یہ سمجھیں یا بنجر زمین پہ رہنے والے لوگ یہ سمجھیں کہ بارش ہمارے لیے برسائی جاتی ہے. نہیں, جب بارش نہیں ہو سکتی تو وہ بھی نہیں ہو سکتے, اس لیے وہ کبھی یہ سوچیں گے ہی نہیں. یعنی کسی ایسے مارس پہ بیٹھا کوئی نہیں سوچ رہا کوئی کہ بھائی لائف کے لیے مارس فائن ٹیونڈ کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ فائن ٹیونڈ نہیں ہے تو کیا ہوگا, وہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اور اب تک ہم ہزاروں کی تعداد میں پلانٹس دیکھ چکے ہیں جن کے ایٹماسفیئرز اینالائز کیے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اور اسپیٹزر اسپیس ٹیلیسکوپ نے اور کچھ اور ٹیلیسکوپس نے, اور ہمیں صاف طور پہ یہ پتا کہ ان میں ہمیں آرگینک لائف کا کوئی اثار ہی نہیں مل رہا ان کے ایٹماسفیئر سے. ہمیں یہ پتا کہ زمین کی جو سچویشن ہے نا وہ بڑی یونیک ہے یونیورس کے اندر بھی. تو زمین پہ بیٹھ کے ہم یہ سوچ رہے ہیں آج, ڈائنوسارز کے وقت میں کوئی نہیں زمین پہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ بھائی یونیورس میں کانشیسنیس کیوں ہے, کیونکہ کسی کے پاس اس بات کی قابلیت نہیں تھی کہ وہ سوچے. اور ہو سکتا ہے انسان آج سے 2000 سال بعد یا 100 سال بعد ایکسٹنکٹ ہو جائے, پھر بھی زمین پہ بیٹھا کوئی نہیں سوچ رہا ہوگا کہ ہم کانشیس کیوں ہیں. کیونکہ یہ مسئلہ جب کانشیس بینگز میں اتنی ذہنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سوچ سکیں یہ باتیں, تو وہ صرف تب ہی سوچتے ہیں. اور کانشیس ہو کے کانشیسنیس یونیورس کا ایمرجنٹ پراپرٹی ہے, اور پھر یہ سوال کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور یونیورس کہاں سے آیا, پھر کانشیسنیس کی یہ ایک ایمرجنٹ کوسچن ہے اس میں سے کہ ہاں جی کہاں سے آئے ہیں. تو یہ گنگا الٹی نہیں بہ سکتی. گاڑی میں تیل ڈلوانا ہے یہ تب ہی سوچا جا سکتا ہے جب گاڑی ہو, گاڑی کے بغیر یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ گاڑی میں تیل ڈلوانا ہے. تو یہ بات ہے کہ الٹا سوال نہیں کیا جا سکتا. سوال تب پیدا ہوتا ہے جب سوال کے حالات پیدا ہوں. سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر سوال کے حالات پیدا نہ ہوں. یہ بات ہے اصل میں ساری. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اچھا نہیں, میں اگر آپ کی اجازت سے میں ایکچولی سمجھنے میں تھوڑا مس کر گیا وہ چیز. دوبارہ اگر میں پوچھوں تو مطلب so are you saying that it is wrong to ask whether it is all set in motion at the beginning, maybe at the beginning of the earliest gazillion cycle before that, but is it wrong to assume everything and it could we just can't نہیں, say وہ ڈٹرمنسٹک یونیورس والی بات جو ہے نا وہ شاید رہ گئی ہے بیچ میں. میں تو یہ مانتا ہوں کہ یونیورس ڈٹرمنڈ ہے, یونیورس ڈٹرمنڈ ہے. اچھا کیونکہ میرا بھی یہی تھا. یونیورس ڈٹرمنڈ ہے کیونکہ اگر دیکھیں, اگر بگ بینگ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے, اگر سورج نہ بنتا تو تب بھی ہم نہ ہوتے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نہ ہوتے تو یہ سوال بھی پیدا نہ ہوتا کہ ہم کیوں ہیں اور کیا یونیورس ڈٹرمنڈ ہے کہ نہیں ہے. تو یونیورس کی ارلی انرجی اسٹیٹ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آج اگر ایسا کمپیوٹر کوئی بنا سکتا جو کہ یونیورس کی ایک ایک موو اس سے پہلے کیلکولیٹ کر لیتا, یعنی پورے سب ایٹم سب کوانٹم پارٹیکلز کی تو چلے ہم کہتے ہیں پوزیشن نہیں ہو سکتی, اگر سب ایٹمز کی پوزیشنز کوئی کیلکولیٹ کر سکتا اس وقت میں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی بتا سکتا تھا کہ آج میں اور آپ بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی آنسر آئی واز لوکنگ فار. اور وہ باقی وہ ہے کہ جو آپ نے پچھلی بات کی وہ تو ہم ایک شاعر سے خواجہ میردرد نے بڑا ایک اچھا شعر کہا تھا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. مطلب یہ تو سارا تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم ہیں اور کانشیس ہیں. اور غالب ہے, یہ غالب ہے, غالب سوری میں آئی ٹیک یو بیک, میں لیکن شعر مجھے اچھا لگتا ہے. اور اگر کانشیسنیس کے اوپر پڑھنا ہے آپ نے تو کتاب ہے جو کہ میری کوتاہی ہے, میں نے ابھی تک پوری نہیں کی, ڈٹرمنڈ ہے رابرٹ سپالسکی کی, وہ پڑھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, وہ آپ بھی پڑھیں. اور ہمیں یہ تو پتا کہ ہمارا برین تو ڈٹرمنڈ ہے ہی ہے,
डिटर्मिनिस्टिक प्रिंसिपल्स पे ही चल रहा है असल में, ठीक है, तो वो तो हम जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा अली भाई, अब एग्जैक्ट फिर सब्सटेंशियल मिलेंगे कोई आपने बात ऐड करनी हो तो नहीं, मैंने कहा था ऑलरेडी डिटरमिन्ड है, ये बुक आप रेकमेंड करेंगे, यही बुक मैंने रेकमेंड करनी, इट अच्छा। वाज ऑलरेडी डिटरमिन्ड। आप यही लोगों बात ने है। दोनों ने रेकमेंड कर दी बुक डिटरमिन्ड, तो अली भाई फिर मिलेंगे आपसे